وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی یعنی قیامت کے دن، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو الہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جرم کیا ان سے خطاب نہیں کیا جا رہا، ان سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ اس کے برعکس کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ ان کے پیغمبر سے، کہ تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو الہ بنا لو۔ الہین کیا ہے؟ تسنیہ، کس کا؟ الہ کا، یعنی دو الہ۔ قالا، وہ عرض کریں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، یعنی جائز، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں، مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے اس کو کہا تھا یا کہا ہوتا، فقد علمتا، تو جان لیتا، ہو اس کو، یعنی اس بات کو، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے دل میں ہے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے اور ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، اور سوال کے اندر ایک اعتراض بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کہیں تم نے تو نہیں کہا تھا؟ تو جواب پر آپ غور کیجئے کہ وہ یہ نہیں کہتے میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے کب کہا تھا، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ یہ طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا۔ ادب کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ سبحانک، تو پاک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور پھر سبحانک کہہ کے بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کہوں۔ یعنی کتنا زبردست انداز ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، ایسے بندے جو اخلاق اور ادب کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں کس طریقے سے وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو سبحانک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک ہے تو، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور ویسے بھی سبحانک یعنی ایسی کسی بھی بات سے پاک ہے جس کے تو لائق نہیں، یا کسی ایسے نظریے کو کہا جانا درست ہی نہیں جو تیری شان کے خلاف ہو، تجھے زیبا نہ ہو۔ یعنی کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے، کیونکہ الوہیت کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ ما لیس لی بحق، الوہیت کا حق عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، یعنی یہ تو میرا حق ہی نہیں کہ میں الہ بن جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اعتراف کیا کہ یہ حق تو تیرا ہے، میرا حق نہیں۔ ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں، یعنی جس کا مجھے حق پہنچتا ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں کہی جائے کہ میں بھی الہ ہوں۔ تعلم ما فی نفسی، یہ نہیں کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ انداز ہوتا ہے نا کسی کو یقین دہانی کرانے کا، اور ایک یہ ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں تیرے دل کا حال نہیں جانتا؟ یعنی میں الہ نہیں ہوں، دل کا حال صرف الہ کو پتا ہوتا ہے، الہ کے علاوہ کوئی دوسرا کسی کے دل کا حال نہیں جانتا ہوتا، اس کے اندر کا کسی کو
پتہ نہیں، کسی کی خبر نہیں. اسی لیے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. فلاں متقی ہے یا نہیں ہے، فلاں اللہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، فلاں کا ایمان اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے، ایسی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنی چاہیے. کیوں؟ ہم کسی کے دل کا حال جانتے ہی نہیں. تقوی بھی دل میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، توکل اور یقین اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. تو ہم تو دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں، کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور ویسے بھی جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. علام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ، اللہ کے کمال علم پر دلیل ہے، یعنی علم میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور غیوب غیب کی جمع، یعنی ہر قسم کا غیب جو ہے وہ تو ہی جانتا ہے. اور ویسے بھی خالق مخلوق کو جانتا ہے اور مخلوق کے حال جانتا ہے، لیکن مخلوق خالق کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا. اور دلوں کے حال جاننے کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ جو ہے یہ شرک شمار ہوتا ہے. مجھے پتا ہے تم نے یہ کام کس نیت سے کیا. یہ جملہ کیسا جملہ ہے؟ اب دیکھیے نا، ہم عام روزمرہ گفتگو میں دوسروں کو تانے دینے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں. دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھنا، برا سوچنا، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ واقعی اس نے ایسا کیا یا نہیں. تو سچائی کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات سمجھنا. اور جھوٹ کیا ہے؟ خلاف حقیقت بات کہنا. جب ہم جانتے ہی نہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے تو یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے تم نے کس نیت سے یہ کیا، یہ فلاں نے یہ کام کس نیت سے کیا، اور فلاں کی تو نیت ہی خراب ہے اور خراب ہوگی. ٹھیک ہے، عمل سے بہت کچھ پتا چلتا ہے، لیکن ایون دین ہم پھر بھی حتمی اور یقینی بات نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص واقعی خراب نیت کا مالک ہے یا اس کا ایمان جو ہے بہت خراب ہے. اسی لیے منافقین کے بارے میں بھی کھلے عام ان کو منافق کہنے کی اجازت نہ تھی، حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا، لیکن بندوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائیں یا کسی کی نیت کی خرابی کا دعویٰ کریں. کیونکہ بھول چوک انسانوں کے ساتھ ہے نا. کوئی ہو سکتا ہے نیت اس کی اچھی ہو لیکن اس کے باوجود اس سے بھول ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، اچانک ایسے حالات ہو گئے ہوں. تو اس لیے انک انت علام الغیوب، سارے غیب اور ان کا خوب جاننے والا تو بس صرف تو ہی ہے. اور انتا کیا ہے یہاں؟ ضمیر کون سی؟ منفصل. اور ضمیر منفصل کیا فائدہ دیتی ہے؟ تاکید کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ انکا انتا، ورنہ تو انکا سے بھی بات ہو جائے گی. انکا علام الغیوب بھی کہیں تو جملہ تو بن جاتا ہے، لیکن انتا بیچ میں تاکید کے لیے لایا گیا، حصر کے لیے، کہ صرف تو ہی جانتا ہے غیبوں کو اور کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالی جہاں ہر عیب سے پاک ہے وہاں مخلوق کی مشابہت سے بھی پاک، کہ اسے مخلوق سے تشبیہ دی جائے.